بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد منیر، پاک منیر ٹی وی کی جانب سے ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک پاکستان میں سستی بجلی کیوں نہیں، سستی بجلی کیسے ممکن ہے۔ معزز ویورز، بجلی کی پروڈکشن کے لیے پلانٹ لگانے ہوتے ہیں، کوئلے کے پلانٹ، ڈیزل کے پلانٹ، گیس ٹربائن اور پانی کے ڈیم بنا کر بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کا کچرا اور انسانی ویسٹ سے بھی بجلی بن سکتی ہے۔ کوئلے، ڈیزل اور گیس کے پلانٹ کے لیے 1.5 سے 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس سے پولوشن بھی ہوتی ہے۔ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے تقریباً 7 سے 10 سال ڈیم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ پاکستانی حکومتیں، سیاسی جماعتیں اور شخصیات سستی بجلی فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے پانی سے بجلی پیدا کرنے والے ڈیم بھی تیار ہو رہے ہیں، جیسے بادشاہ ڈیم اور محمد ڈیم، لیکن ان کی اربوں ڈالرز کی لاگت اور 7 سے 10 سال کی طویل مدت تکمیل کی وجہ سے حکومتیں مجبور تھیں عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نکالنے کے لیے فرنس آئل، گیس اور کوئلے پر چلنے والے مہنگے پاور پلانٹ لگا دیے تاکہ عوام روزانہ کی لوڈ شیڈنگ سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے پاس سستی بجلی پیدا کرنے کے مواقع نہیں ہیں تو یہ سفید جھوٹ ہوگا اور قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر ماضی کے حکمران چاہتے تو سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے ہر تحصیل و ضلع پانی سے چلنے والے 6 ماہ میں مکمل ہو جانے والے سستے ترین پاور پلانٹ کی تعمیر کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قوم کو مہنگے سودی معاہدوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ پاکستانی حکمران طبقہ، ان کے مددگار، بیوروکریسی اور سرمایہ کار اگرچہ سب یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سستی بجلی پیدا کرنے کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو ملکی خزانہ کو آئی پی پیز کی آڑ میں اب تک 150 ارب ڈالر سے زیادہ چونا کیسے لگتا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں 1960 سے 1969 تک وارسک ڈیم، منگلا ڈیم، سملی ڈیم، راول ڈیم، ہب ڈیم، تربیلا ڈیم اور خانپور ڈیموں کے بعد اب ڈیموں پر دوبارہ کام شروع ہوا ہے۔ اگر بجلی کے سستے پیداواری منصوبے شروع کیے جاتے تو پھر دنیا بھر میں محلات کیسے خریدے جاتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار، سابق وزیر اعظم
میاں نواز شریف صاحب اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ذاتی دلچسپی سے بادشاہ ڈیم اور میمن ڈیم پر کام شروع ہے۔ اگر آپ کا بجلی کا بل گرمیوں میں پنکھے، کولر اور اے سی استعمال کرنے کے بعد چند ہزار روپے ہو تو بجلی کی قیمت 4 سے 5 روپے فی یونٹ ہو تو پھر IMF یا ورلڈ بینک سمیت دنیا کے دوسرے مالیاتی اداروں سے بڑے بڑے قرض کون لے گا؟ اگر قرض نہیں لیں گے تو مالیاتی ادارے کہاں جائیں گے؟ ان قرضوں کے لیے امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی منتیں کون کرے گا؟ ان کی چودراہٹ کیسے قائم ہوگی؟ یہ ملک ہم پر عالمی اور علاقائی مفادات کے پھندے کیسے کسیں گے؟ ہم مالیاتی اداروں سے قرض نہیں لیں گے تو پھر ان ممالک میں قرضہ کمیشن، کک بیکس اور 2 نمبر مشینوں کی خریداری کی صورت میں واپس منتقل ہوگا۔ اگر بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو اربوں ڈالرز کا قرضہ کس جواز پر وصول کیا جائے گا؟ سادہ سا جواب ہے کہ اس کے لیے بجلی، پانی اور گیس مہنگی کی جائے گی۔ ہر ماہ ان کے بلوں پر درج مختلف اقسام کے بھاری بھرکم ٹیکس وصول کیسے کریں گے؟ اگر بجلی سستی ہوگی تو گھروں میں اور دکانوں کے 10,000 سے 1 لاکھ تک بل کیسے آئیں گے؟ اگر بل نہیں آئیں گے تو پھر ان کے بلوں پر 40,000 یا 50,000 روپے تک ٹیکس کیسے لیا جائے گا؟ بلوں پر وصول کیا جانے والا یہی استحصال ٹیکس تو عالمی مالیاتی اداروں کو اصل رقم اور سود کی واپسی کی گارنٹی دیتا ہے۔ قرض دینے والے شاہکاروں سے جب مجبوریاں بھیک منگواتی ہیں تو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں، اپنی شرائط بھی عائد کرواتے ہیں کہ بجلی مہنگی کر دو، فلاں ٹیکس بڑھا دو، فلاں ٹیکس لگا دو، فلاں سبسڈی ختم کر دو، تاکہ قرض کی صورت میں دیے گئے 10 یا 12 ارب ڈالر اور اس پر سود کی وصولی کی ضمانت ہو سکے۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے مالیاتی ادارے اور ان کے کرتا دھرتا ہم سے کچھ غیر تعریر شدہ شرائط بھی منواتے ہیں۔ مثلاً صرف گیس، کوئلے اور تیل سے ہی بجلی پیدا کی جائے گی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمت اور نیت صاف ہو تو 6 ماہ میں سستی ترین بجلی کا پاکستان میں انبار لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے چیچو کی ملیاں، نندی پور اور رسول پاور پروجیکٹ شروع کرنا ہوں گے۔ کیا ہم اتنے ناداں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے سب انجینئرز، وابڈا کے افسران اور حکومتی نمائندے پاکستان میں ہزاروں کلومیٹر طویل نہروں کے جال سے لاعلم ہیں؟ کیا دنیا بھر میں انڈیا سمیت نہری نظام پہ چھوٹے چھوٹے منصوبوں سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی جا رہی؟
اپنے طویل نہری نظام سے ہم چند مہینوں میں سستی ترین بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ نہروں پر ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانے کے لیے نہ تو کسی نئی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی کی محتاجی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کسی ترقی یافتہ ملک کی طرف دیکھنے کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑی بات، نہ اس کے لیے بیرونی ملکوں سے قرض لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی کروڑوں روپے تنخواہیں اور مراعات لینے والے انجینئر کی ضرورت تھی۔ اربوں خربوں لوگ ہر روز دیکھتے ہیں کہ ملکی نہروں پر ہر 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر 10 سے 12 فٹ کا ایک ڈاؤن فال بنے ہوئے ہیں، جن سے آبشار کی صورت میں لاکھوں کیوسک پانی گرتا رہتا ہے۔ ان نہروں کے علاوہ بیراجوں اور ڈیموں کے اسپیشل ویز ہیں، ان کو دیکھیں تو لاکھوں کیوسک پانی نہایت تیز رفتاری سے نیچے کی جانب گرتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے والے انجینئرز یا ان کے ماتحت عملہ بخود ہی جانتا ہے، یہ ایک ایسی زبردست قوت ہوتی ہے جسے اگر استعمال میں لایا جائے تو اس سے ہزاروں میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی نہایت سستے داموں۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، اس طرح ہم کتنی بجلی حاصل کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ایک نہر کی مثال یا ہیڈ کی مثال سامنے رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ہیڈ یا بیراج کے کئی دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے 2/3 موٹی پانی کی تیز لہر ڈاؤن سٹریم کی طرف گر رہی ہے، جس کی ویلاسٹی 100 کیوسک فی سیکنڈ ہے۔ اس بہاؤ کے آگے 1.5 یا 2 فٹ پر محیط ونگ وہیل، جسے پنکھا بھی کہتے ہیں، کسی شافٹ کے ذریعے فکس کر دیا جائے تو پانی کے دھارے کی قوت 4.71 سیکنڈ کے حساب سے اسے گھماتی رہے گی، یعنی 1 منٹ میں 12.74 چکر ہوں گے۔ 100 کیوسک فی سیکنڈ پانی کے تھرسٹ کی قوت 19.5 ہارس پاور بنتی ہے۔ اس سے 66 امپیر کا جنریٹر چلایا جا سکتا ہے، جس کا آؤٹ پٹ 14,541 واٹ ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری نہروں کے ہیڈ، بیراجوں اور ڈیموں کے اسپیشل وے سے روزانہ لاکھوں کیوسک پانی گرتا ہے۔ اگر اسے استعمال میں لایا جائے تو اس طرح ہزاروں میگا واٹ بجلی کی پیداوار کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے حکمران وزیر اعظم شہباز شریف، خصوصاً سابقہ وزیر اعظم عمران خان، باقی ملک بیرونی دباؤ اور IPPs کے بوجھ سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ پروجیکٹس فوری شروع کرنا ہوں گے، جس سے ملک میں اس قدر بجلی پیدا ہوگی کہ صرف 1 سال کے عرصے میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ سے
ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، بلکہ اس قدر وافر بجلی پیدا ہوگی کہ ہر گھر اور دکان کو سستی ترین بجلی مہیا کرنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شمسی توانائی، ہوا اور بایو گیس سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان منصوبوں پر بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر ہی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے اور ملک میں بجلی کی مجموعی قیمت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ معزز ویورز، پاکستان کی حکومت کا دورانیہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسا کام کرے جو عوام کو دکھا سکے۔ ہمارے حکمران دور اندیش نہیں ہوتے، یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا کام کریں، 5 سال بعد دوبارہ عوام کے پاس جائیں کہ کیا کیا ہے، تاکہ ان کو بتا سکیں ہم نے یہ کام کیا ہے اور دوبارہ ان سے ووٹ ملیں۔ یہ حکومت زیادہ کام کرتی ہے، یہی حال ہمارے اداروں کا ہے۔ ایک ادارہ سڑک بناتا ہے، دوسرا ادارہ سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، واٹر سپلائی۔ روڈ بن جانے کے بعد کیوں یاد آتا ہے ہمارے ادارے اور سیاست دانوں میں پلاننگ کی ضرورت ہے۔ آپ کم از کم 50 سال کے بعد کا تو سوچیں۔ ٹھیک ہے، ہماری آمدن کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، اخراجات میں کمی کریں اور بیرون ملک سے لون سے اجتناب کریں۔ میری حکمران بالا سے درخواست ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ ہر ویکنڈ پر سرکاری گاڑیاں مری میں کھڑی نظر آتی ہیں، ان کے اتنے اخراجات گورنمنٹ ہی برداشت کرتی ہے، تو اس بارے میں اور غریب عوام کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ پاک منیر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔